تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں، ہمارے آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا والوں کے پاس سکھ چین کی آج سے اچھی کوالٹی کی چیزیں تھیں، دیسی اور اصل چیزیں تھیں. کیسے؟ مثال کے طور پر آج کے زمانے کا پیسہ کیسا ہے بھائی؟ کاغذ کا. کیسا پیسہ ہے؟ کاغذ کا، لوہے کا. کاغذ کا ہو، لوہے کا. ڈالر بھی ہو، ریال بھی ہو تو کاغذ کا ہے. لیکن ہمارے آپ کے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو لوگوں کے پاس پیسہ کیسا تھا؟ سونے کے سکے اور چاندی کے سکے. کون سے پیسے تھے؟ سونے کے سکے اور چاندی کے سکے. آج ہمارے پاس مکان ہوتے ہیں، کوئی ریتی کنکر ملا کے مکان بناتا ہے، کوئی اینٹ سے مٹی کے بنا کے مکان بناتا ہے. اس زمانے کے مکان پتھر کے تھے جس سے آج لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور وہ مکان مضبوط اتنے تھے، 1400 سال ہو گئے آج تک ایکسپائر نہیں ہوئے. اور آج کے مکان 30 سال گزرنے کے بعد، 20 سال گزرنے کے بعد بدل جاتے ہیں. اس زمانے میں زمین میں سے جو اناج اگتا تھا تو اناج اوریجنل تھا. اناج کیسا تھا؟ اوریجنل. جو دودھ آتا تھا وہ اوریجنل، جو گھی ہوتا تھا اوریجنل، جو سبزی اگتی تھی اوریجنل، سب چیزیں اوریجنل تھی. لیکن پھر بھی کیا تھا؟ کوئی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا، کوئی کسی کے بارے میں دل سے مطمئن نہیں. دل میں اتنا اسے بھروسہ نہیں کہ میں اگر اس کو فلاں چیز دوں گا تو وہ چیز صحیح استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی. بھروسہ ختم، امن ختم، سکون نہیں تھا. سکون نہیں تھا، فساد تھا، جھگڑا تھا. یہاں تک کہ جانور بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہیں تھے. سیفٹی نہیں تھی جانور کی بھی، انسان کی بھی سیفٹی نہیں، عورت کی بھی سیفٹی نہیں. سب ظلم کے شکار. سونے چاندی کے سکے ہو کر بھی آدمی امن سے نہیں تھا. آدمی دکھی تھا، پریشان تھا، بے چین تھا. زندہ جانور کا خون پی لیتے تھے. زندہ جانوروں کو پوچھ میں ایک قوم تھی، بارش نہیں ہوتی
تو تفسیر میں لکھا علماء کرام نے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ جانوروں کو جمع کرتے میدان میں، ان کے پونچھ میں کپڑے باندھتے، چترے کپڑے باندھ کے اس پہ کیروسین چھڑکتے اور ان کو جلاتے۔ وہ جانور جب بھاگتے پریشان ہو کے تو اللہ میاں کو رحم آتا، بارش ہو جاتی۔ جانوروں کے ساتھ بھی کہ ظلم ہو رہا تھا، سکون نہیں تھا۔ میرے آپ کے نبی، رحمت والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی نے سب سے پہلے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ انسانوں کو کیا سکھایا؟ وہاں باپ اپنے بیٹے کو عزت دینا تیار نہیں تھا۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، نام کیا ہے صحابی کا؟ زید، باپ کا نام حارثہ، حضور کے بیٹے نہیں ہیں، کسی پردیسی ملک کے ہیں، غلام بن کے مکہ میں بکنے آئے۔ لوگوں نے غلام بنا کے بیچ دیا، غلام بنا کے آزاد آدمی کو ہم کو کوئی خریدنے آئے، کوئی بیچے گا ہم کو؟ آزاد انسان کو بیچ دیا، پیسے لے کر غلام بنا دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور نے پردیسی بچے کو اپنی گود لے کر اپنا بیٹا مان کر ایسی پرورش کی۔ ایک مدت کے بعد ان کا باپ آیا، ڈھونڈتے روتے بھوکے پیاسے غموں کے پہاڑ لے کر آیا اور کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کعبۃ اللہ کے متولی ہو، مسجد حرام کے متولی ہو، سخی لوگ ہو، ہم ایک درخواست کرتے ہیں۔ فرمایا کرو۔ تو کہا جو قیمت لینا چاہو لے لو، جو تمہیں قیمت چاہیے لے لو، پیسے لے لو، ہمیں ایک چیز دے دو۔ تو کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے نا زید، یہ میرا بیٹا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے، پردیسی باپ جو کئی سال تک روتا رہا، بیٹا گم ہو گیا، اس کی خبر ملی تو آیا لینے کے لیے، بیٹے کو باپ لینے آیا۔ تو بیٹے نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے اتنی سی بات ہے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں اس کی قیمت نہیں چاہیے۔ آزاد آدمی، آزاد انسان بیچا نہیں جاتا، یہ تو انمول ہے۔ انسان کیسا ہے؟ انمول، اس کا مول صرف اللہ کے پاس، اس کی قیمت نہیں۔ یہ تو آج مسلمان جو ہے 4 پیسوں میں بک جاتا ہے اور جا کے ظلم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ انسان بکتا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو کہا دیکھو میں اپنے طرف سے حکم نہیں دیتا کہ چلا جا، لیکن اس کی مرضی، تمہارے ساتھ جانا چاہے تو لے جاؤ، اگر جانا چاہے تو لے جاؤ۔ کس کے ساتھ جانا ہے؟ باپ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جانا ہے؟ باپ کے ساتھ۔ اور یہاں کیا ہے؟ پردیس، وطن سے دور، غلامی کی زندگی۔ اب حضور نے آ کے انسانیت سے ظلم کو کیسے ختم کیا؟ حضور کی سیرت ہم سنتے ہیں نا، بھوکے رہے، ٹھگرے لگائے، بکریاں چرائی، وہ بھی سیرت ہے بے شک، تاکہ امت جو غریب طبقہ ہے اس کو بھی سبق ملے، یہ بھی سیرت ہے۔ یہ سیرت کوئی نہیں سناتا۔ ہمارے آپ کے نبی رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید تمہیں جانا ہو تو جاؤ، تمہیں میری بھی حالت پتہ ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو سے کہا ابو جان ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ کے دل کو اللہ ٹھنڈک دے، آپ کی آنکھیں اللہ ٹھنڈی کرے۔ میں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کو، ان کی صحبت کو، ان کی سنگت کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ چاہے الوداع، میری ماں کو میرا سلام کہہ دیں۔ کیسی انسانیت سکھائی تھی۔ ایک غیر مسلم کی عورت، بچی، آج تو عورتوں کے سر سے دوپٹہ نہیں، عورتوں کے بدن سے کپڑے چھینے جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا لوگوں کے پاس سونے چاندی کا پیسہ تھا، اپنی اپنی حکومتیں بادشاہتیں تھی، اپنی اپنی فوج اور خاندانی جھگڑے تھے، لیکن بےچینی تھی، عزت نہیں تھی، عورت کھلونا تھی۔ پھر سے وہ دور آ گیا، سر سے دوپٹہ نہیں، اب تو کپڑے چھینے جا رہے ہیں۔ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک
قیدی بن کر عورت آئی، نوجوان بچی آئی، اس کا سر کھلا ہوا ہے، کالی کملی والی چادر اٹھائی، اپنے کندھے سے چادر اٹھائی، اس بیٹی کے سر پہ رکھ دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غیر مسلم کی بچی ہے۔ تو کہا کہ محمد مصطفیٰ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، بیٹی چاہے محمد مصطفیٰ کی ہو چاہے غیر۔ عورت کی عزت کس نے بچائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچائی۔ ارے عورت کو آدمی مر جاتا، اس کا شوہر پتی انتقال کر جاتا، عورت کو اس کی وراثت کا مال نہیں دیتے تھے، اس کو ایک واڑے میں بند کر دیتے اور اسی میں اس کو سڑا سڑا کے مار دیتے تھے۔ اللہ کے نبی آئے تو کہا کہ عورت کو اس کا شوہر انتقال ہو جائے، اس کو دو حق ہیں، پہلا اس کے مال میں سے حق ہے، جب عدت پوری ہو جائے تو دوسرا نکاح کرنے کا حق۔ کہ عورت کو غلام بنا کے، اسے جانور سے بدتر بنا کے لوگ مار دیتے تھے۔ کہ میرے آپ کے نبی آئے، رحمت والے نبی آئے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے، تو آپ نے عورت کو عزت دی، عورت کو انسانیت کا حق دیا، اور یوں فرمایا کہ اگر کوئی اپنی ماں کی خدمت کرے اس کے لیے جنت واجب، کہ ماں کے چہرے کو پیار سے محبت سے دیکھے، ایک حج ایک عمرہ مقبول ہو جانے والا حج عمرہ، اتنا ثواب ملے گا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے۔ کہ جو اپنی ماں سے دعا کروائے دعا قبول، کہ جو آدمی گھر میں آئے، بیوی کے پاس بیٹھ کر اس کے دل میں دکھ سکھ معلوم کرے، اور اس لیے معلوم کرے کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشی پر آسمان پہ خوش ہوتے ہیں، ان کے گھر کی خوشی کا آسمان پہ تذکرہ کرتے ہیں، ان کی اس بات کا اللہ تعالیٰ وہاں پہ چرچا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا سکھ نبھاتے ہیں، دین کی بات سیکھتے سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سنت کا عمل کرواتے ہیں۔ فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک ہمارا بچہ ہے جیب کا، ایک بچہ ہے گود کا۔ ایک بچہ کون سا ہے؟ گود کا۔ جیب کا بچہ کون سا ہے بتائیں؟ جیب کا بچہ موبائل، جیب کا بچہ موبائل۔ اگر گھر پہ بھول جائے تو چین نہیں آتا، دکان پہ بھی نوکری پہ بھی۔ یہ آدمی کا جیب کا بچہ، ایک بچہ گود کا جو اس کے گھر میں پیدا ہوا، کہ گھر میں جانے کے بعد حق بنتا ہے گود کے بچے کا، حق بنتا ہے اس عورت کا جس کی گود میں تیرا بچہ پل رہا ہے۔ میرے آپ کے نبی رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور گھر میں آتے، اگر ہم گھر میں کسی چیز کی ٹینشن کی بات کر رہے ہو، آج گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی گھر میں آتے نا تو ہمارا ٹینشن ختم۔ حضور آتے، مسکراتے، بچوں کو اپنی گودی میں لیتے، کسی کو کندھے پہ لیتے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے پوچھتے کیا پکا رہی ہو؟ فلاں چیز، چلو میں سبزی کاٹ دوں، آٹا گوندھ رہے میں آٹا گوندھ دوں۔ کبھی لکڑی کاٹ کے لا رہے ہیں، کبھی آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں، کبھی جو ہے لقمہ اٹھا کے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں۔ کہ یہ سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنے کے بعد انصاف سکھلایا، انسانیت سکھلائی۔ کیا سکھلائی؟ انسانیت۔ بچیوں کے سر پہ دوپٹہ دیا اور فرمایا جو اپنی ایک بچی کو پال پوس کے بڑا کرے، اس سے اللہ کی پہچان کرائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائے، اور سکھانے کے بعد اس کا سادگی سے دیندار رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دے، اللہ تعالیٰ اس باپ کو، اس ماں کو جنت عطا کرے گا۔ فرمایا ایک بچی چھوٹی سی ہے، دودھ پیتی ہے، ابھی چھوٹی بچی نابالغ ہے، انتقال ہو گیا، ماں باپ نے صبر کر لیا، روئی نہیں، افسوس نہیں کیا، غم نہیں کیا، اس پر کپڑے نہیں پھاڑے، یوں کہا اللہ کی امانت اللہ نے لے لی۔ کہ قیامت میں سارے انسان تو پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یہ بچی جس پر ماں باپ نے صبر کیا، یہ بچی جنت سے پانی لائے گی، اپنے ماں باپ کو پلائے گی۔
کہ دنیا کی انسانیت کو سکھ چین ملا اس اسلام سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس لیے اللہ نے سارے نبیوں کو تو نبی بنایا، رسول بنایا، لیکن خاتم الرسول نہیں بنایا، آخری رسول نہیں بنایا، سارے نبیوں کا امام نہیں بنایا۔ سارے نبیوں کے امام ہمارے نبی، سارے نبیوں کے آخر میں ہمارے نبی، اور ہمارے نبی کے معجزے کیسے؟ قرآن ہمارے نبی کا معجزہ۔ آج تورات موجود ہے لیکن صحیح نہیں، انجیل ہے لیکن سچی نہیں، اس میں ملاوٹ، زبور ہے لیکن سچی نہیں، ملاوٹ، لیکن کلام مجید الحمدوں سے لے کے من الجنت والناس تک سچا کا سچا، ہر ایک سینے میں محفوظ۔ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت دیں گے جس جنت میں ایک موتی کی جنت ہوگی، پوری جنت ایک ہیرا ایک موتی، اس میں 70,000 محل ہوں گے، ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اس کی ماں باپ کو ایسا تاج دیں گے، سر پہ پہنایا جائے گا، پورے میدان محشر میں کھڑے ہونے والے لوگ سوچیں گے یہ کون سا بڑا ولی ہے، نبی ہے؟ کہا نبی نہیں، یہ حافظ صاحب کے ابا ہے، ان کا بیٹا حافظ ہے، یہ اس کی اماں ہے۔ یہ مرتبہ حضور کا معجزہ، قیامت تک قرآن باقی، کلام اللہ باقی۔ حضور کا معجزہ کیسا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، 14,000 صحابہ کو لے کر فتح کیا، پھر جب حج کرنے آئے، حج کرنے، ایک حدیث میں ہے 1,24,000، ایک اور روایت میں 1,44,000، ایک روایت میں 1.5 لاکھ، ایک اور روایت میں اس زمانے میں عرب کے دوسرے علاقوں میں چیچک، کھجلی کی بیماری پھیلی ہوئی تھی تو دوسرے آ نہیں سکے، کل ایک روایت میں 4 لاکھ مسلمان تھے۔ کتنے تھے؟ 4 لاکھ۔ چلو حضور آئے اور صاحب آئے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کہاں تھے؟ عرفات کے میدان میں۔ کہاں تھے بولو؟ عرفات کے میدان میں۔ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، پورا عرفات کا میدان بھر گیا، عرفات کا میدان بھر گیا۔ حضور علیہ السلام دعا کروائی، اور آج کتنے جاتے ہیں؟ 40 لاکھ، 50 لاکھ، 30 لاکھ، کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں۔ اس زمانے میں عرفات میں درخت نہیں تھے، مکان نہیں تھے، تمبو لگے ہوئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی 1.5 لاکھ سے پورا عرفات کا میدان بھر گیا۔ آج 40 لاکھ بھی ہوتے ہیں، کوئی حاجی یوں نہیں کہہ سکتا مجھے عرفات میں جگہ نہیں ملی، ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا معجزہ رکھا ہے، ایک مینا کا میدان، ایک عرفات کا میدان، جتنا آدمی آئے گا اتنا یہ بڑھ جائے گا، دکھے گا نہیں، بڑھ جائے گا۔ اسی میدان میں 1.5 لاکھ تھے، اسی میں 40 لاکھ بھی ہے، ہر ایک حاجی کو جگہ مل جاتی ہے۔ مینا میں 60 لاکھ 50 لاکھ حاجی قربانی کرتا ہے، کہیں کتا نہیں، بلی نہیں، گندگی نہیں، انتڑی نہیں، ہڈی پھینکی ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہ کبھی وہاں بو نہیں آتی، بدبو نہیں آتی، وہاں پہ کبھی خرابی نہیں ہوتی، وہاں پہ کسی کو آدمی کو کہنا نہیں پڑتا یہاں سے یہ چیز خراب دکھ رہی ہے۔ مینا کا میدان، عرفات کا میدان ہمارے نبی کو ملا ہوا معجزہ ہے۔ 60 لاکھ جمع ہوتے ہیں، میدان بڑھ جاتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 2 مہینے کا پیٹ چھوٹا سا، 3 مہینے کا وہ پیٹ بڑھ گیا، 4 مہینے کا وہ پیٹ بڑھ گیا، 7 مہینے کا وہ پیٹ بڑھ گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ رکھا ہے۔ ماں کا پیٹ جیسے بڑھتا ہے، بچہ بڑھتا ہے، پیٹ بڑھتا ہے، کہ عرفات کا میدان ایمان والوں کے گناہوں کی معافی کے لیے ماں ہے، کہ وہاں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مینا کا میدان آدمی کی چاہتیں قربان کرنے کا میدان ہے، بچے کی بڑا ہو کر وہاں قربانی ہونی ہے، وہ بھی ماں ہے، وہ بھی اس کا پیٹ ہے، یہ دونوں پیٹ بڑھتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ معجزہ ہے میرے آپ کے نبی۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر دنیا کو امن، انصاف، زندگی کا سکون سکھایا۔ ایک دعا بتلائی، آخری بات کر رہا ہوں، کہ اگر آدمی کو پریشانی ہو، ہر ایک آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، کاروبار کی ہو، بیماری کی ہو، جسمانی بیماری ہو، گھر کی بیماری ہو، کیا کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان الفاظ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ ایک شرط ہے، 5 وقت کی نماز فرض ادا کرتا ہو، حلال روزی کھاتا ہو، 5 وقت نماز فرض اور حلال روزی، تو اس دعا کا فائدہ ہوگا، ورنہ ثواب ملے گا۔ میں کہا کرتا ہوں اجر ملے گا، اثر نہیں ہوگا۔ جیسے آدمی ٹیب بھی کھا لے بخار کے، اوپر سے چھاچھ بھی پی لے، بخار اترے گا؟ نہیں اترے گا۔ دوائی بھی کھائی اور اوپر سے آئس کریم بھی کھائی، بخار اترے گا؟ سردی ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ فرض نہیں پڑھ رہے ہیں،
حلال نہیں کھا رہے ہیں، پھر کہیں گے مولانا نے وظیفہ بتایا تھا کوئی فائدہ ہوا نہیں؟ بتا رہا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ مانگا کرے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں آسانی فرمائے گا، مدد کرے گا۔ اور اپنے نبی کی سیرت کی کتابیں لے کر اپنے گھر میں روزانہ 5 منٹ پڑھے کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا دین کی بات الحمدللہ پھیلانا رب صدقہ العالمین۔ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔